ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القلم کی آخری آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ رب الجلال کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے، رب الجلال مجھے قرآن مجید کے اس حصہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق پوری کی پوری زندگی گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، اور حسب سابق اس جمعہ کے اوپر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اتنی زیادہ ہے کہ کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی کالم نگار، لکھاری انسان تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان نہیں کر سکتا۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ایک پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے اخلاق طیبہ۔ عرب والے جو انسان ہیں، عرب والے لوگ، وہ اخلاق کے 3 درجے بناتے ہیں۔ 3 درجے کس طرح بناتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو تھپڑ مار دیا، اور سامنے والے نے جس کو تھپڑ لگا ہے، زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس نے بھی بدلے میں اتنے تھپڑ مار دیے، اتنی ہی زیادتی کر دی، تو یہ کہتے ہیں یہ بھی اخلاق ہے، اور اس اخلاق کا نام ہے خلق حسن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق حسن کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو تھپڑ مارا، گالی دی، اور جس کو گالی نکالی گئی ہے، تھپڑ مارے گئے ہیں، اس بندے نے اس
کو معاف کر دیا، اس کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، اس کو کہتے ہیں حسن کریم، خلق کریم۔ کیا کہتے ہیں؟ خلق کریم۔ تیسرے نمبر پر یہ درجہ دیتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کی، تھپڑ مارا، اور سامنے والے نے صرف اس کو معاف نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ احسان بھی کیا ہے، صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کو معاف کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان بھی کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن عظیم، خلق عظیم، خلق عظیم۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ جو آخری درجہ ہے خلق عظیم والا، یہ درجہ عطر صورت کے اندر بیان پیدا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیادتی کرنے والوں کو صرف معاف نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول سے دشمن بنے آ رہے تھے، اور دشمنی کس وجہ سے تھی کہ آپ کے مشن کو روکنا چاہتے تھے، آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رک جائے۔ یہ جو ہمارے بتوں کی دل آزاری کرتا ہے، ہمارے دل آزاری ہوتی ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ سبب چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات طے کر لے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انہوں نے تکلیفیں دی، ہر طرف سے تکلیفیں۔ جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت والی پہلی وحی اتری نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر کے اندر آتے ہیں، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، میرے اوپر کمبل اوڑھو، مجھے سردی لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو تسلی بھی دی، کمبل بھی اوڑھوایا اور آپ کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ اللہ کا پیغام آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کے اندر بہت زیادہ ساتھ دیا۔ جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب بھی پریشان ہو کر آتے، گھر کے اندر آتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اور پیغام کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو السلام، سلامتی والا سلام بھیج رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام دیکھو، ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور دوسرا مقام کہ اللہ ان کی طرف سلام بھیج رہا ہے، اللہ ان کی طرف سلامتیاں بھیج رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ طرح طرح کی تکالیف آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے کتابوں کے اندر، اسلامی کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ اتنی تکالیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا دین کے معاملے کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر میرے اوپر سب سے زیادہ تکالیف آئی دین کے معاملے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکالیف کیوں دی گئی؟
آپ کا مشن روکنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، آپ کے مبارک چہرے کے اوپر تھوکا بھی گیا، آپ کو ہر قسم کی تکالیف دی گئی۔ جب دیکھا انہوں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مشن سے باہر آنے والے نہیں ہیں، پھر انہوں نے لالچ دیا۔ مکہ والے کہنے لگے اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کی سرداری دیتے ہیں، اگر آپ کو رشتہ چاہتے ہیں اچھا سا رشتہ تو ہم اعلیٰ خاندان کا رشتہ اور خوبصورت رشتہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس مشن سے باہر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آپ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج کو رکھ دیں، بائیں ہاتھ کے اوپر چاند کو رکھ دیں، میں اپنے مشن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا مکہ والوں نے کہ یہ تو مشن سے باہر آنے والے نہیں ہیں، پھر انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ مکہ کے اندر کچھ قبیلہ والے ایسے لوگ تھے جن کی نظریں بد بہت زیادہ لگتی تھی، نظریں بد لگتی تھی، ان کے پاس گئے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ کو کھانا بھی دیں گے، آپ کے ساتھ تعامل اچھے طریقے سے کریں گے، آپ ذرا آئے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر بد لگائیں۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب مکہ کے اندر پہنچے ہیں تو پھر ان کو کچھ دن بھوکا رکھا گیا، کیونکہ بھوکے انسان کی نظر بہت زیادہ لگتی ہے۔ جب وہ بھوکا رکھا گیا ان کو 2 دن کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، وہ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، نظر بد لگانا چاہتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ رکھے اس کو کوئی تکالیف نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اسی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر بد لگانے کے لیے لوگ آئے ہیں، آپ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں، لیکن جس کو اللہ بچا دے اس کو تکلیف کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر جب انہوں نے نظر لگانی چاہیے، اللہ کا ایسا کرنے ہوا کہ ان کے اوپر دوبارہ اثر ہونا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچی۔ جب ان کے اوپر اثر ہونے لگا وہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو معاذ اللہ کوئی پاگل مجنون ہے، ہماری نظر اس کے اوپر نہیں چل سکتی، نظر بد ہمارے اوپر اثر ہونے لگ گیا ہے۔ وہ کیا ہو گئے، ان کا کام نہ بنا، وہ واپس چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگ بھی کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم انسان ہے، غریب انسان ہے، اس کے اوپر نبوت کیسے آ گئی ہے؟ بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان کے اوپر اللہ نے نبوت کا ستار کیوں نہیں ان کو پہنایا، ان کے اوپر نبوت کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگے سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہم تو اس پیغمبر کو نہیں مانتے، اس کی دعوت کو نہیں مانتے، اس کے مشن کو نہیں مانتے، انک لمجنون، یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے۔ معاذ اللہ، مسلمان بندے کی زبان سے تو یہ الفاظ نکلنے بھی گوارا نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون کہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جب دل تنگ ہوا کہ میں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب نہیں دینا، جواب میں اللہ نے خود ان کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت
بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے اور ان لکھائی فرشتوں کی قسم ہے جو قلم کے ساتھ اعمال لکھتے ہیں، ان کی قسم ہے۔ وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ لوگ تو آپ کو مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں۔ مجنون اور دیوانہ پاگل وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ چھوڑ جائے۔ اللہ کے آپ کے اوپر تو احسانات، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ ما انت بنعمت ربک، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نعمتیں آتی رہتی ہیں۔ بے مجنون، آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، اس کے اوپر اللہ نے آپ کو اجر عظیم عطا فرمانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کے اندر خلق عظیم پیدا کر دیا ہے، یہ صفت رکھ دی ہے کہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ رکھ دیا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، ان کو معاف بھی کرنا ہے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا ہے، لیکن خلق عظیم کے آپ مالک ہیں، آپ نے ان کو معاف بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ پھر حسن سلوک کے ایسے ایسے مواقع آئے اور خلق عظیم کے ایسے ایسے مواقع آئے کہ احادیث کے اندر آپ غور کریں تو بہت زیادہ مواقع جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی اس دعوت کو لوگوں نے مان لیا۔ لوگوں نے کیا کر لیا؟ مان لیا۔ اسے خلق عظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے مان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی، ہجرت جب کر کے گئے ہیں، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بچیوں نے ہاتھوں کے اندر پھول اٹھائے ہوئے ہیں، ترانے گا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر۔ لوگ دڑا دڑ آ رہے ہیں، کون ہے وہ بندہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح، اس کی زیارت تو کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک یہودی عالم جس کا نام زید ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر آیا، اور آتے ہی دیکھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نبوت کے بارے میں پہلی آسمانی کتابوں کے اندر نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ظاہری طور پر نشانیاں تو ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ایک نشانی باقی نہیں رہ گئی ہے، وہ نشانی بھی میں نے دیکھنی ہے۔ وہ کون سی نشانیاں تھی؟ ایک نشانی تو نے دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہوں گی بڑی خوبصورت ہوں گی، کالا حصہ بہت زیادہ کالا ہوگا، سفید حصہ آنکھ کا بہت زیادہ سفید ہوگا، آپ کے بال ہوں گے وہ گھنگریالے ہوں گے، آپ کا جو قد مبارک ہوگا نہ زیادہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا۔ یہ جب دیکھتا ہے کہتے ہیں نبوت کی ساری علامتیں تو موجود ہیں، ایک علامت میں نے دیکھنی ہے لیکن اس کے اوپر وقت لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا اس نے شروع کر دیا، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، باتیں سن کے چلا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ آنا جانا جب لگ گیا، دعا سلام شروع ہو گئی۔ یہودی عالم زید کیا کہتا ہے؟ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس تعاون کے لیے آیا ہوں، تعاون کی اپیل کرتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نظر دوڑائی، دیکھا کہ حضرت زید بیٹھے ہیں جو یہودی عالم ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید تم ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت زید اس وقت یہودی عالم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی بہانہ ملے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے ساتھ معاملہ کر، کچھ نہ کچھ چیز دے دے، وہ پیسے دے دے اور اتنے عرصے بعد ہم آپ کو واپس کریں گے، لیکن پیسوں کی صورت کے اندر نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو کھجوریں واپس کرنی ہیں۔ جب کھجوروں کا موسم آئے گا نا تو ہم کھجوریں واپس کریں گے۔ وہ زید جو یہودی عالم تھا وہ کہنے لگا میں نے موقع تان لیا، میں نے کہا اب موقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصلت اور وہ عادت دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے معاملہ طے کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میں نے وہ پیسے دے دیے، وہ بندہ لے کر چلا گیا۔ وہ جب مدت آئی نا، مدت گزرنے سے 3 دن پہلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے، آپ نے اپنی چادر مبارک گردن کے اندر لٹکائی ہوئی تھی اور میں آ کر میں نے چادر کو پکڑا اور جھنجھوڑنے لگا۔ میں نے کہا تو آپ کا وتیرہ ہے کہ آپ جب قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس نہیں کرتے، قرضہ کیوں نہیں واپس کرتے؟ قرضہ لیا تھا واپس نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جھنجھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے گستاخ رسول تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، آپ کا یہ حق نہیں بنتا، آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا قرضہ واپس کرو اور اس کو سمجھاتے کہ قرضہ لینا ہے تو بڑے آسان طریقے سے لینا ہے، اس طریقہ سے قرضہ واپس نہیں لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر لے جاؤ اس بندے کو اور فلاں مکان کے اندر اتنی کھجوریں پڑی ہیں وہاں پر اس کو کھجوریں بھی دے دو اور 20 سال اس کو زیادہ بھی دے دیں، 20 ٹوپے وہ بھی زیادہ اس کو دینے ہیں، اور وہ کس لیے دینے ہیں؟ جو آپ نے اس کو جھنجھوڑا ہے، عمر جو آپ نے اس کو جھنجھوڑا ہے نا اس کے بدلے کے اندر 20 سال اس کو زیادہ بھی دینے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کو لے کر چلے گئے، مکان کے اندر جاتے ہیں، وہ پیمائش کی گئی، جتنی پیمائش بنتی تھی جب اوپر سے 20 سال دینے لگے، وہ حضرت زید جو اس وقت صحابی نہیں بنے تھے کہنے لگے 20 سال کس چیز کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حضرت عمر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو نے اس کے ساتھ جوڑا اس کو، اس کے بدلے کے اندر 20 سال زیادہ دینے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا تھا، میں نے کوئی مال شال نہیں لینا، میں نے اپنا جتنا مال میرے پاس گھر کے اندر موجود ہے وہ مال بھی آدھا مال میں اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہوں، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں وہاں پر جا کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کرتا ہوں۔ واپس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی، کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری عادتیں خصلتیں میں نے نبوت والی دیکھ لی تھی، ایک خصلت دیکھنی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں ان کتابوں کے اندر ذکر کر کیا تھا کہ جو محمد رسول اللہ آخری نبی آئے گا اس کی یہ عادت اور خصلت ہوگی کہ خلق عظیم کے مالک ہوں گے، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے۔ میں نے آپ کا اخلاق چیک کرنا تھا، آپ کا اخلاق کی وجہ سے میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ مجھے کلمہ پڑھوا دو تو مسلمان ہو۔ حضرت زید کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھے تھے، مسجد نبوی کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کے اندر ایک دیہاتی انسان آ گیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مسائل سمجھا رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے جا کر مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعو رک جاؤ اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر دیا
واپس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, وہ کانپتے کانپتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ شاید پتہ نہیں اللہ کے رسول مجھے کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. پیشاب اگر آ جائے تو وہ آدمی باہر کرتا ہے, مسجد کے اندر نہیں کرتا. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے اوپر پانی ڈیر دو, اس کو صاف کر دو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا, ہاں کام کیا تھا, کس کام کی غرض سے آیا ہے, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, میں امداد کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھوڑے بھی دیے, نہ اونٹ دیے, بکریوں کا ریوڑ بھی دیے, کچھ جوڑے بھی دیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے آسان طریقے سے روانہ کیا. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر واپس اپنے قبیلے کے اندر گیا, وہاں پر جا کر کہتے ہیں اپنی وہ غلط حرکت بھی بتاتا ہے, میں نے مسجد کے اندر پیشاب کیا ہے. محمد رسول اللہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, وہ اتنے عظیم خلق کا مالک ہے, اس نے مجھے سے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے. قبیلہ والوں کے پاس جا کر جب باتیں کی, کہنے لگا اس کے اوپر ایمان پہ لے آؤ. 300 بندہ قبیلے میں سے لے کر لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے کلمہ اسلام پڑھ لیا. چھوٹا سا اخلاق جو ہم جس کو ہم نے بہت کم سمجھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے 300 بندہ کیا ہو گیا, مسلمان ہو گیا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا ادھر ہی اس کو مار دیتے, تو مسجد کے اندر پیشاب کرتے, یہ کرتے ہو, اور اس کے ساتھ امداد کرنا بھی چھوڑ دیتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, لوگوں کو سبق دیا ہے, اور آج تک یہ سبق چلا آ رہا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, عاشق رسول تو کہتے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ بھی ہمارے اندر نہیں ہے, ذرا برابر بھی نہیں ہے. اگر ہم میں سے کسی دوسرے کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے کہ تم منافق ہے, فتویٰ نہ ویسے بھی کہہ دے تم منافق ہے تو کافر ہے, تو وہ فائر سے اوپر نہیں پڑے کھڑا ہوتا ہے, ہمیں فائر مارے گا, کیوں تو منافق کہہ رہا ہے, یہ کافر کہہ رہا ہے. حالانکہ ہماری جو عادتیں ہیں, ہماری جو خصلتیں ہیں, وہ مسلمانوں والی نہیں ہیں, ایک بھی خصلت نہیں ہے. دھوکہ بازی ہمارے اندر, فرار ہمارے اندر, جتنی کی جتنی مسلمان کے اندر خصلتیں اچھی ہونی چاہیے تھی, کفار کی جو خصلتیں تھی وہ ہمارے اندر آ گئی ہیں, مسلمان والی ہماری خصلتیں نکل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنی تھی, ہجرت سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چابی مانگی, بیت اللہ کی چابی مانگی کہ میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے منع کر دیا, کہتے میں چابی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا چلو تالا کھول کے دے دے, میں اندر جا کر صرف عبادت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کر دیا, نہ چابی دیتا ہوں نہ تالا کھول کے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی, مدینہ کے اندر چلے گئے. جب مکہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سب اکٹھے آئے ہیں. مکہ فتح ہوا, 2000 بندہ ہے, سامنے کھڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکہ والے سارے کے سارے سامنے کھڑے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کرتے ہیں. وہ پچھلے جو 20 سال گزرے ہیں ان سالوں کا حساب ہو سکتا ہے آج لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا, آج میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں, جتنی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہیں, تکالیف دی ہے, میں نے آپ کو معاف کیا ہے. ہاں ہاں وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے, چھپ کے پیچھے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا. آپ نے فرمایا چابی آج مجھے دے دو, آج چابی مجھے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر جب چابی آتی ہے, آپ نے فرمایا عثمان اس دن میں نے کہا تھا نا کہ
चाबी एक दिन मेरे पास होगी, आज चाबी मेरे हाथ के अंदर है, लेकिन मैंने आपको माफ किया है और एहसान ये करता हूँ कि क़यामत ये आपके खानदान के अंदर चाबी रहेगी, मैं चाबी वापस करता हूँ मुझे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। 20 साल आपको तालीम दी है और इबादत करना जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इबादत भी नहीं करने देते थे, लेकिन आपने मक्का वाले दिन, फतह मक्का वाले दिन सबको मुआफ फरमा दिया। फरमाया आज के दिन कोई मलामत मैं तो पर नहीं करता, मैंने सबको मुआफ फरमा दिया। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर ये बात की थोड़ी सी झलक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अखलाक लोगों के साथ पेश आए कि धड़ाधड़ लोग क्या इस्लाम के अंदर आ गए। फतह मक्का वाले दिन 2000 बंदा उस वक्त इस्लाम लेकर आया। इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा तो 2000 बंदा बैयत वक्त इस्लाम ले आया। अल्लाह ताला ने फतह मक्का से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे दी थी। फरमाया था इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आएगा कि अल्लाह ने आपको फतह नसीब करनी है और लोगों ने धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करना है। और ये मक्का वाला दिन था कि लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बैयत वक्त 2000 बंदे ने इस्लाम कबूल किया। ये क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार चलाई थी? नहीं, सब तो सिर्फ वार किया था। तो हमारे अंदर भी, हम भी मुसलमान हैं, कम अज कम अखलाक वाला जो रवैया है ना, ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि जुम्मे के ऊपर आने का, मसाइल सुनने का मकसद यही होता है कि इंसान कम अज कम अपनी इस्लाह कर ले। तो कोई एक बात भी समझ ले और उसकी इस्लाह कर लेना, उसके लिए दुनिया आखिरत के अंदर ये कामयाबी के लिए और उसके लिए जरिया आखिरत बन जाएगा। तो आज से हम वादा करें कि हम कोशिश करेंगे, वादा और कोशिश भी इंशाअल्लाह किसी के साथ बुरे अखलाक से पेश नहीं आएंगे, अच्छे अखलाक के साथ उसके साथ पेश आएंगे। लेकिन एक दुकानदार है, दुकान अपनी चलाने के लिए कोशिश करता है ग्राहक के साथ बड़े अच्छे अखलाक से पेश आता है, बड़े अच्छे, क्योंकि उन्हें ग्राहक को क्या मुतवज्जे करना है। आज अगर उसके साथ मुतवज्जे सही नहीं तो होगा, उसके साथ अखलाक के साथ पेश नहीं आएगा, कल उसने नहीं आना। और अगर हमारा यही हाल होगा तो जो काफिर है उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करना। मुसलमान पहले से इस तरह है, जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो लोग क्या, काफिर भी मुसलमान हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला